أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم درس تفسیر کے سلسلہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 یعنی 23 ہم تلاوت کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بات آپ تک پہنچانا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ درس تفسیر کے سلسلہ میں ہماری تو پہلا ہی چینل ہے مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی، لیکن عربی زبان سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک ناظرہ سیکھنے کے لیے ہم نے اپنا دوسرا چینل کھولا ہے، اقرأ چینل مفتی عبداللطیف قریشی. جو حضرات عربی زبان کو یا قرآن پاک سیکھنے کو ان کا جی چاہتا ہے اور ان کے اندر ذوق اور شوق ہے، وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں. اقرأ چینل مفتی عبداللطیف قریشی ہمارا دوسرا چینل، اور یہ چینل جو ہے یہ مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی کے نام ہی سے ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم مختصر مفہوم ان آیتوں کا سن لیتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی فہرست کو، لسٹ کو بیان کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. سب سے پہلے ماں ہے، پھر ماں کے بعد دادی، پردادی اور اوپر تک یہ سلسلہ چلے گا، یہ سب حرام ہے. اسی طرح سے ماں کی طرف سے نانی، پر نانی، ساری جو اوپر تک جتنے بھی سلسلے آئیں گے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک، تو یہ تمام جو مائیں ہیں، نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، یہ ساری کی ساری حرام. اسی طرح پھر لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، نواسیوں کی اولاد ہے، یہ سب جو ہے حرام ہے. اسی طرح بہنیں ہیں، اور پھر بانجیاں ہیں، اور ان کا بھی نیچے تک جو سلسلہ ہے، یہ سب کے سب ہم جو ہے ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح سے پھر پھوپھیاں، وہ بھی حرام ہیں. پھر پھوپھی چاہے وہ سگی ہوں، چاہے وہ علاتی ہوں، اور چاہے وہ اخیافی ہوں، یعنی چاہے وہ ماں کی طرف سے ہمارے باپ کی بہن ہو، یا اس کا اور ہمارے باپ کا اور ہمارے باپ کے والد کا جو باپ ہے وہ ایک ہو، یہ ساری. اسی طرح سے وہ جن کو دودھ پلایا ہو، جو دودھ شریک پھوپھیاں ہو ہمارے باپ کی یا ایمان والوں کے باپ کی. اور اسی طرح سے خالائیں جو ہیں، خالائیں بھی چاہے سگیاں ہوں، رضائی ہوں یا خیافی ہوں. اور اسی طرح سے پھر بھتیجیاں ہیں اور بھانجیاں ہیں، اور وہ مائیں ہیں جن میں جو دودھ شریک مائیں ہوں، یعنی جن کا
بچے نے دودھ پی لیا ہو وہ مائیں بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اسی طرح سے دودھ شریک جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے جو ساس ہوتی ہے، ساس کے ساتھ بھی نکاح کرنا، یعنی بیوی کی جو ماں ہے یا اس کی نانی ہے یا اس کی دادی ہے، اس کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح سے وہ عورت جس کے ساتھ آدمی نے نکاح کر لیا ہو اور پھر صحبت اور ہم بستری بھی ہو گئی ہو، تو اس کی جو ہے اس جس بیوی کے ساتھ صحبت ہو گئی ہے، ہم بستری ہو گئی ہے، اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ فی حجورکم جو پرورش میں ہو، یہ کوئی ضروری قید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عادت کے طور پر اور عرف کے طور پر اس قید کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر جس لڑکی سے ہم کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی ماں سے اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، صرف نکاح ہی ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی جو بہویں ہیں، یعنی اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، سلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہو، جس کو اڈاپٹڈ سن کہا جاتا ہے، اگر اس کی بیوی ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ آدمی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جب وہ طلاق دے دے یا وہ اس کی وفات ہو جائے اور عدت کے پورا ہونے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی آدمی کا نکاح میں رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، ایک بہن کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت پوری ہو جائے، یا ایک بہن کی وفات ہو جائے، اس کی عدت جو ہے ایک بہن کی وفات ہو جائے، اور وفات ہونے کے بعد اب جو ہے اس کی وفات کے بعد یا اس کی طلاق کے بعد اب جو ہے دوسری بہن سے نکاح کرنا، ایک اسی آدمی یعنی بہنوئی کا اپنی سالی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جب پہلی بہن کی وفات ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، تو اس کے لیے فقہا نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں اگر ان میں سے آپ ایک کو مرد فرض کر لو تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہ ہو، ایسی دو عورتوں کو ایک مرد کے لیے ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جو کچھ پہلے ہو چکا، فرمایا جو کچھ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ لوگوں نے کر لیا تھا اور جو کچھ ہو گیا تھا وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں۔ تو چلیے اب ان کی ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے۔ تورات، موجودہ تورات، انجیل جو ہیں وہ اس قسم کے معجزاتی احکامات سے بالکل خالی ہیں۔ ان میں ایسی کوئی لسٹ اور کوئی فہرست آپ کو نہیں ملے گی جہاں تمام محرمات، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کا ذکر آیا ہو۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ تو چلیے اب اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ حرمت، حرام کیا گیا، حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، اور اسی طرح سے وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری ماسیاں، وبنات الاخ، وبنات الاخ اور بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری ساسیں، تمہاری خوش دامنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائب اور وہ لڑکیاں، فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں رہ رہی، من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں سے، دخلتم
جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے، فَإِن پس اگر لم تکونو نہ کی ہو دخلتم بہن ان سے ہم بستری، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں ابنائکم الذین تمہارے ان بیٹوں کی، من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی جو منہ بولے بیٹے ہوں ان کی بیویاں تو حرام نہیں ہوتی، وَأَن اور یہ حرام ہے کہ ان تجمعوا کہ تم جمع کرو اکٹھا کرو بین الاختین دو بہنوں کو، بین الاختین دو بہنوں کو، الا ما قد سلف الا ما قد سلف مگر جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، یعنی حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ان بے شک اللہ کانا ان اللہ کانا بے شک اللہ غفور بڑے بخشنے والے ہیں، رحیمن بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، بار بار دہرائیے، بار بار ویڈیو کو دیکھیے، اتنا دیکھیے کہ آپ کو تلاوت کرنی بھی آ جائے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بنا ترجمے والا قرآن دیکھے آپ کو یہ ترجمہ آ جائے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں اور ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی آپ کو قرآن پاک کا فہم ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔